عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا والهداية والتوفيق، ونسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا لما تحب وترضى، ونسألك العافية من كل بلیہ. آمین یا رب العالمین. اللہ کے فضل سے ہم حدیث جبریل کو بنیاد بنا کر اور کچھ یہاں پر کچھ لیکچرز کا اہتمام کر رہے ہیں. ہم نے اسلام کے بارے میں بات کی. اخبرنی عن الاسلام. دوسرا سوال تھا جبریل علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. تو ہم ایمان لفظ کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اسی پر دراصل ہماری نجات کا دار و مدار ہے. ہم نے تھوڑا سا اسلام اور ایمان کا کمپیریزن بھی کر کے دیکھا تھا، تو اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ایمان کے بغیر اسلام ہو سکتا ہے، کہ نرا اسلام ہو اور کوئی ایمان نہ ہو.
جیسے کہ سورۃ الحجرات کی آپ کو آیت سنائی تھی کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ یہ اعراب آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تو تم ہرگز بھی ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ تم نے اطاعت قبول کر لی ہے، تم اسلام لے آئے ہو اور ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو ایمان کے بغیر اسلام ممکن ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ نشانی اس کی یہ ہے کہ انسان کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. لیکن ایمان کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام کے بغیر ایمان ممکن نہیں ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایمان کا دعویٰ کرے اور وہ پھر اسلام کی شرائط، اسلام کے ارکان کو پورا نہ کر رہا ہو. اس لیے کہ ایمان سے پہلے اور ایمان کے بعد والی زندگی ایک جیسی نہیں رہ سکتی. ہم نے روٹ ورڈ کی بات کری تھی، حمزہ میم نون، امن دینا یا کسی کی بات پر یقین کر کے اور پھر دل میں سکون کا احساس محسوس کرنا، کسی کی بات مان کے، کسی کی بات کی تصدیق کر کے اور یوں محسوس کرنا کہ جیسے امن میں آ گیا ہے، سکون انسان کو مل گیا. پھر ہم نے 5 سوالات کے اوپر بات کی تھی. تو یہ تو ذرا سا خلاصہ تھا ہماری پچھلی گفتگو کا، تھوڑا سا اور خلاصہ بھی کر لیں گے. 2 طرح کے ہم نے ایمان دیکھے تھے، ایک تقلیدی اور ایک تحقیقی. تقلیدی کو موروثی بھی کہہ سکتے ہیں، جو وراثت میں مل گیا، انہیریٹڈ ایمان. یہ بھی اچھا ہے، ہم نے کہا یہ بھی اچھا ہے کہ ماں باپ نے کوئی بات بتائی، خاندان میں، معاشرے کے اندر اس کو دیکھا اور اس کو قبول کر لیا. اور دوسری ہم نے قسم دیکھی تھی تحقیقی ایمان، جس میں کچھ ریسرچ انوالو ہوتی ہے، اس میں محنت اور مشقت ہوتی ہے. تقلیدی ایمان کے اندر مشقت نہیں ہوتی، جیسے انسان کو پیدائشی طور پہ وہ چیز الحمدللہ وراثت میں مل گئی ہوتی ہے. تو موروثی ایمان تو کلیئر ہے، اس کو تو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا ہم تحقیقی ایمان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. تحقیقی ایمان کی بھی سمجھے کہ 2 قسمیں ہیں. ایک قسم غیر مسلم کوئی ہے اور وہ آفاقی آیات پر، انفسی آیات پر غور کرتا ہے. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، ارد گرد دیکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے اور وہ اس کے بعد اپنی ریسرچ شروع کرتا ہے اور اپنے اندر بھی وہ کچھ نشانیاں دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے ایک بڑا مشہور فلاسفر تھا کانٹ، Kant، اس نے کہا تھا کہ اللہ کے وجود پر 2 چیزوں نے مجھ کو قائل کیا، the starry heavens above and the moral law within. یہ جو تاروں بھرا آسمان ہے وہ، اور جو میرے اندر اخلاقی حس پائی جاتی ہے، اس نے مجھے قائل کر دیا کہ اللہ کا وجود ہے. تو وہ اس طرح سے کنٹمپلیشن کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور پھر کہیں جا کے وہ رسول کی پکار تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے، آیت نمبر 190 آنورڈز. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کون ہے یہ اولو الالباب؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے ہیں، کروٹوں کے بل اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. الیکٹران مائکروسکوپ میں جھانکتے ہیں تو ان کو کسی کریٹر کی قدرت نظر آتی ہے. جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی تصویریں دیکھتے ہیں تو کسی خالق کی قدرت نظر آتی ہے اور بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا، یہ یوزلیس کریشن نہیں ہے. تو اس طرح سے پھر وہ تلاش کرتے 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 پھر کہیں وہ ایمان تک پہنچتے ہیں. مثال اس کی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران میں پیدا ہوئے تو مدینہ کیسے پہنچ گئے؟ ان کو تلاش تھی حق کی، یہ ان کا تحقیقی ایمان تھا. سالوں کی مشقت اور محنت کے بعد ان کو وہ چیز حاصل ہوئی. تو چیز کیا ہے اس کے اندر کہ اللہ کی محبت، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، یہ ان کے اندر تھا.
تو یہ غیر مسلم کے اندر بھی ہو سکتا ہے. پھر وہ تحقیق شروع کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو وراثت میں ایمان نہیں ملا تھا. تو ہم نے تحقیق ایمان کی ایک قسم دیکھی. کون کرتا ہے یہ تحقیق؟ ایک غیر مسلم کر رہا ہے، اور پھر وہ اپنی ریسرچ کے نتیجے میں وہ ایمان تک پہنچ جاتا ہے. بڑی محنت اس کے اندر انوالو ہے. تحقیقی ایمان کا جو ایک اور ہم پہلو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ایک شخص ہے بورن مسلم. کون ہے یہ؟ موروثی ایمان والا، تقلیدی ایمان والا. لیکن اب یہ سوچ رہا ہے کہ جو کچھ مجھ تک پہنچا وہ ٹھیک تھا بھی کہ نہیں. مثال کے طور پہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ نماز واقعی فرض ہے بھی کہ نہیں. ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی کیا دلیل ہے اس کی؟ تو وہ دلائل تلاش کرتا ہے کہ جو باتیں مجھ تک پہنچی ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں. کیا مزاروں پہ جا کے سجدہ کرنا اسلام کا حصہ ہے؟ کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جا کے مردوں سے دعا مانگی جائے یا ان کی قبروں پر سجدہ کیا جائے؟ تب وہ تحقیق شروع کرتا ہے. اب یہ کس کی تحقیق ہے؟ یہ موروثی ایمان والے کی تحقیق ہے. بورن مسلم ہے، اب یہ بورن اگین مسلم بن رہا ہے. تو اب یہ کہاں سے اپنے ایمان کو ویریفائی کرے گا؟ اس کی تحقیق کہاں پر ہوگی؟ اس کی تحقیق قرآن اور حدیث پر ہوگی. اس لیے کہ آلریڈی پہنچا ہوا ہے، اس کو وراثت میں وہ چیزیں مل گئی ہیں. ماں باپ نے بتا دیا کہ تم کو نماز پڑھنی ہے. لڑکی جب پیوبرٹی پر آتی ہے ماں باپ اس کو کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں. لڑکا پیوبرٹی پر آتا ہے ماں باپ کو چیزیں بتا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں. تو اب وہ قرآن اور حدیث کی طرف آئے گا. تو ایک نان مسلم کا تحقیقی ایمان کیا ہوگا؟ ریسرچ. اور ایک بورن اگین مسلم کا تحقیقی ایمان کیا ہوگا؟ ویریفیکیشن. وہ ویریفائی کرے گا کہ ہاں واقعی کیا یہ چیز قرآن حدیث میں موجود ہے. اور جب اس کو تحقیق کرنے کے بعد اطمینان ہو جائے گا تو پھر وہ دل کھول کے اور اس پہ عمل شروع کرے گا. تو تحقیقی ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاندان نے، معاشرے نے، والدین نے ایمان کے تقاضے پہنچا دیے اور اس کے بعد ان کا انکار کر دیا بڑے ہو کر اور کہا کہ ہم خود ریسرچ کریں گے. یہ تحقیقی ایمان نہیں ہے، یہ بالکل اپوزٹ ہے. دراصل یہ گناہ کی طرف چل پڑا ہے انسان، یہ نافرمانی کی طرف چل پڑا ہے. اس نے انکار کر دیا ہے اللہ کی بات ماننے سے، تو گناہگار ہوگا وہ اگر نماز نہیں پڑھے گا. اس کی تحقیق یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ نماز فرض نہیں ہے. اس کی تحقیق صحیح رخ پر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اوریجنل سورس تک نہیں پہنچا ہوگا، قرآن حدیث تک نہیں پہنچا. پھر وہ تو اس چیز کو ذرا اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. پھر ہم نے ایک حدیث کی بات کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و70 شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. یا بعض احادیث میں آتے بضع و60 شعبہ، کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں. اعلیها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. تو پھر ہم نے مختلف شاخیں دیکھنی شروع کی تھیں اور ہم 70 تو شاید نہ پہنچ پائیں، لیکن جتنی بھی کر سکیں، اس لیے کہ اسی پر تو میرے اور آپ کی نجات کا دار و مدار ہے، میرے اور آپ کی جنت کے داخلے کا دار و مدار ہے. تو پھر ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کو دل سے ماننا، اور اس میں پھر ہم نے جذبات کی بھی بات کری تھی. اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور اللہ سے امید. تو محبت اور امید کو الحمدللہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں. خوف کس طرح کا؟ ایک خوف ہوتا ہے کسی انسان تکلیف دہ یا شر انگیز چیز سے بچ رہا ہوتا ہے، وہ دور بھاگتا ہے. شیر سامنے سے آئے گا ہم الٹی طرف بھاگیں گے. لیکن تو اللہ کا خوف کیا؟ اللہ کا خوف کیا کرواتا ہے؟ اللہ کا خوف یہ کرواتا ہے کہ جتنا اللہ سے ڈر لگتا ہے اتنا اللہ کی طرف دوڑتا ہے انسان. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری غصے سے، اور اللہ میں تیری عافیت کی پناہ میں آتا ہوں تیری سزا سے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو ففروا الی اللہ، اللہ فرماتا ہے سورۃ الذاریات میں، دوڑو اللہ کی طرف. فرار کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ کسی سے وحشت زدہ ہو کے، خوف زدہ ہو کے دوسری طرف بھاگنا. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ففروا، دوڑو، اس فرار حاصل کرو کس کی طرف؟ الی اللہ، اللہ کی طرف. اس کی مثال بہت خوبصورت ہے. اگر ایک شخص کسی کو تیر مارنا چاہ رہا ہے اور جس کو تیر مارنا چاہ رہا ہے وہ تیر انداز کے بالکل ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو کیا تیر نقصان پہنچا سکتا ہے اس کو؟ نہیں پہنچا سکتا. بس یہی مثال ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کا قرب تلاش کرو.
پھر ہم نے آگے مزید بات کی تھی کہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء پر غور کیا جائے. پھر ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل کی ہم نے بات کی تھی مختصراً یہاں پر اس لیے کر رہے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ ان پر تفصیلاً بات ہوگی. پھر ایمان بالآخرہ، قرآن کے تقریباً ہر صفحے پر ایمان بالآخرہ کا ذکر ہے. ایمان بالقدر، اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اور پھر نماز میں خشوع، نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا ہے. یہ واحد رکن ہے اسلام کا کہ جس کو ایمان سے سنونمس قرار دیا گیا ہے، ایمان کا مترادف نماز کو قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری نمازیں ضائع نہیں کرے گا. جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر نازل ہوئے تھے تو روایات سے یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ اگلے ہی دن یا چند ہی دنوں کے بعد جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ان کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا اور ان کو نماز کا طریقہ سکھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھا کرتے تھے. اس طرح کی اسٹرکچرڈ نماز نہیں تھی جو کہ معراج کے موقع پہ فرض ہوئی، لیکن ہم کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ معراج کے موقع سے نماز کا آغاز ہوا. نہیں، نماز کا آغاز تو پہلی وحی کے ساتھ ساتھ ہی سمجھے ہو گیا تھا، اس کے فوراً بعد ہی ہو گیا تھا. 5 نمازیں جیسے ہم پڑھتے ہیں یہ اسراء اور معراج کے موقع پر فرض ہوئی تھیں. اور حال یہ تھا کہ ہم صحابہ کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں امامت کروا رہے تھے جب ان پر حملہ ہوا اور خون جاری تھا. حال یہ تھا کہ ان کا اتنا سخت زخم تھا کہ پانی بھی پیتے تھے تو وہ نکل جاتا تھا، یعنی سب کچھ کٹ گیا تھا اندر سے، اتنا خون بہ گیا تھا اور غشی طاری ہو جاتی تھی خون کے بہنے کی وجہ سے. اور پھر ذرا بھی ان کو ہوش آتا تو نماز کی بات کرنے لگتے. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان اتنا آپ کا خون بہ رہا ہے، اس حال میں بھی آپ کو نماز کی فکر ہے؟ تو کہا الصلاۃ، بس نماز اور نماز، ولا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس کا نماز میں کوئی حصہ، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے کہ نماز چھوڑ دی. اور یہ ہمیشہ کی چھوڑنے کی بات نہیں، ایک فجر کی نماز کی فکر تھی کہ میں امامت کرا رہا تھا، بیچ میں یہ معاملہ پیش آ گیا، لوگوں نے نماز پڑھ لی کہ نہیں، لوگوں نے نماز پڑھ لی کہ نہیں، اور اپنی نماز کی بھی ان کو فکر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آخری وصیت دنیا سے جاتے جاتے یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی نماز سے لا تنفع، ایسی نماز جو کہ نفع ہی نہ دے. اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی نماز پڑھوں میں کہ جو مجھ کو فائدہ ہی نہ دے. تو یہ نماز کا معاملہ ہے. پھر ایمان کی شاخ ہے زکوٰۃ ادا کرنا. سورۃ التوبہ آیت 60 میں 8 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. پھر لغو اور بیکار کاموں سے دور رہنا، یوزلیس کاموں سے دور رہنا، بیکار کی باتیں نہیں کرنا، بیکار کے کام نہیں کرنا، ویسٹ نہیں کرنا ٹائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، ٹائم ویسٹ نہ کرے اپنا. پھر ایمان ہی کی ایک شاخ حیا ہے، انشاءاللہ حیا کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، فی الحال ذرا اس کو ہولڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اور امانت کی حفاظت، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. اور امانت پیسوں کے ساتھ اور مٹیریل چیزوں کے ساتھ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، راز بھی امانت ہوتے ہیں. المجالس بالامانہ، مجلس کی بات بھی امانت ہوتی ہے. یعنی ایک مجلس میں ایک بات کسی خاص کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہوگا اس بات کا، خاندان میں غلط فہمیاں کس موقع پر پیدا ہوتی ہیں. ایک مجلس کی بات کو دوسری مجلس میں بیان کیا، بیان کرنے والے کا کوئی برا ارادہ نہیں تھا، کوئی فساد ڈلوانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اس سے مس انڈرسٹینڈنگز کیا ہوتی ہیں، اس کے بعد ایکسپلینیشن صفائیاں پیش کرنی پڑتی ہیں کہ یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا، یوں نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس مجلس میں بات کی گئی ہو اس بات کو وہیں چھوڑ دیا جائے، اس کو کہیں اور آگے کوٹ نہ کیا جائے، آگے نہ بڑھایا جائے. تو لہٰذا امانت کی حفاظت کرنی ہے، راز ہو یا پیسہ.
عہد پورا کرنا، وعدہ کر لیا ہے تو پورا کریں. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن کے اندر عہد کے بارے میں ہم کو خبردار کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہی یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے دیا کرتے تھے تو شاید ہی کبھی کوئی خطبہ آپ نے دیا ہو بقول صحابہ کے جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کوئی ایمان اس شخص میں نہیں جس میں امانت نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور کوئی دین اس شخص کا نہیں ہے جس میں عہد کی پابندی نہیں ہے. کمٹ کر لیا ہے، کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہے. ایمان ہی کی شاخ ہے زبان کی حفاظت. جھوٹ، غیبت، تمسخر، کفریہ کلمات سے بچنا. اور ایمان کا پرفیکشن یہ ہے کہ مذاق میں بھی انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اور کھانے پینے میں احتیاط، یہ اگلی برانچ ہے. یعنی حلال کھانا وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن حلال کمانے کا بھی کوئی کم اہم معاملہ نہیں ہے. حلال کما کر حلال کھانا. شراب پینے والے پر شراب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لعنتیں ڈالی ہیں. 10 curses. پینے والا، پلانے والا، ڈھوکر لانے والا، جس کے لیے ڈھوکر لے جائی جا رہی ہے، اور اس کے آگے مزید کیٹیگریز آتی چلی جاتی ہیں. پھر اگلی شاخ ہے کپڑوں اور ظاہری حالت کی حفاظت کرنا. مومن کو ڈگنیفائڈ لگنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعض صحابہ پیبند لگے کپڑے پہن لیتے تھے، پرانے کپڑے پہنتے تھے، لیکن گندے، بدبودار نہیں، مزے کا خیز نہیں. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی سرمدانی رہتی تھی، کنگا رہتا تھا، تیل ہوتا تھا، خوشبو آپ کو بہت پسند تھی، صاف ستھرے آپ رہتے تھے. کبھی آپ کے جسم سے، کبھی آپ کے لباس یا آپ کے منہ سے بدبو نہیں آئی. تو لباس معمولی ہو یا بڑھیا ہو، جیسی جس کی حیثیت، لیکن صاف ستھرا ہونا چاہیے اور ڈگنیفائڈ ہونا چاہیے. اور ایمان ہی کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا، مل کر رہنا، جڑ کر رہنا، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنانا. اگلی چیز ہے روزہ رکھنا. ہم جانتے ہیں حج کرنا، صلۃ الرحم، خاندانی روابط کو نبھانا، بیوی بچوں کا خیال رکھنا. ہم گھر جاتے ہیں اور خیال آتا ہے کہ اچھا ہم کلاس میں تو اتنے اٹینٹیو تھے اور اس قدر شوق سے ہم سن رہے تھے، اب گھر آ کر تو میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی ہوں. مجھے تو گروسری بھی کرنی ہے، سودا سل بھی لے کر آنا ہے، کھانا پکانا ہے، بچوں کو، خاندان کو، والدین یا شوہر یا سسرال ان کو بھی دیکھنا ہے. یہ سب کچھ ایمان ہی کا حصہ ہے. اس کو یہ مت سمجھے کہ یہ کوئی دنیا داری ہے یا یہ فالتو ہے. بعض دفعہ جب بہت زیادہ ہم کو دین کا شوق یا نیکیوں کا شوق ہونے لگتا ہے، ہم دین کا اور ایمان کا بہت ہی نیرو سا ایک تصور بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہم کو ویسٹ آف ٹائم لگنے لگتی ہیں. ہم کہتے ہیں کیا ٹائم ضائع کر رہی ہو، کیا ٹائم ضائع کر رہی ہو. یہ ٹائم ضائع ہونا نہیں ہے. انشاءاللہ جب ہم آگے چل کے عبادت کے موضوع پر بات کریں گے تو وہاں یہ بات اور کھل کر سامنے آ جائے گی. بچوں کے ساتھ کھیلنا. آپ کے اپنے بچے ہیں اور آپ ان کے ساتھ کھیل رہی ہیں، ایمان کا حصہ ہے. یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر دادی یا نانی بنا دیا ہے اور آپ بیبی سٹنگ کر لیتی ہیں، ایمان کا حصہ ہے. ادخال السرور علی قلب مومن، مومن کے دل میں سرور داخل کر دینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، خوش کر دینا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ گھر والوں کا خاص خیال رکھا کریں، خوشی خوشی کیا کریں. اور نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رحمت کے ساتھ پیش آنا. اسٹرکٹنیس ہو سکتی ہے، ڈسپلن کیا جا سکتا ہے، ان کی عزت نفس پہ حملہ نہیں ہو سکتا، ان کی سیلف ریسپیکٹ کو لحاظ میں رکھتے ہوئے یقیناً ان سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو انسلٹ نہ کرے انسان. تو ظاہر ہے یہ چیز کس میں آتی ہے؟ اچھے اخلاق کے اندر. آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو برانچز ہم ڈسکس کریں گے بعض دفعہ آپ کو اوور لیپ ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی. تو اچھا اخلاق، ایمان کے بعد اچھا اخلاق بہت بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، تم میں سب سے زیادہ جو مجھ کو محبوب ہوگا اور سب سے زیادہ جو میرے قریب ہوگا قیامت کے دن. اور کون مومن ہے جو یہ نہیں چاہتا
کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جائے اور ان کی قربت اس کو حاصل ہو جائے تو کیا کرے؟ فرمایا کون وہ ہوگا؟ احسنکم اخلاقا، جو اخلاق میں سب سے بہتر ہوگا. تول کر بولنا، سوچ کے بولنا. بات کرنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بجلی کتنی مہنگی ہو گئی ہے، اے سی چلایا تھا، اب پتا چلا وہ اے سی کھلا رہ گیا. 2 طریقے ہیں یہ بات کہنے کے یا اگلے کو خبردار کرنے کے کہ تم نے اے سی پھر کھلا چھوڑ دیا. ایک طریقہ یہ ہے نا بات کرنے کا. ایک طریقہ یہ ہے کہ اے سی کھلا رہ گیا تھا، ذرا احتیاط سے بند کر دیا کریں. تو لہٰذا یہ بھی طریقہ ہے. پلیٹ توڑ دی تم نے، یہ ایک طریقہ ہے بات کرنے کا. ٹوٹ گئی پلیٹ تم سے، کوئی جان کے پٹکتا ہے؟ کمیاں ہوتے ہیں، چیزیں گر جاتی ہیں، سلپ ہو جاتی ہیں، مسٹیکس ہو جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان اگر اپنی زبان کو سنبھال لے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پھر بہت بڑے بڑے مسئلے نہیں پیدا ہوں گے. اور سارا مسئلہ ہی زبان کا ہے. سارے جھگڑے فساد لڑائیاں زیادہ تر زبان کے غلط استعمال سے ہی تو ہوتی ہیں. اور یقیناً ایمان کی شاخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. قرآن میں تقریباً 70 آیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں آئی ہیں، اس لیے کہ وہ کوئی محبت نہیں جس میں کہ اطاعت نہ ہو. اور پرزور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ فلا تو نہیں، وَرَبِّكَ قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی، لا یؤمنون یہ مومن نہیں ہو سکتے. آپ اس ایمفیسس دیکھیں، پہلے بھی کہا فلا، پھر قسم کھائی، پھر دوبارہ کہا لا یؤمنون یہ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے. کب تک نہیں ہو سکتے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ آپ کو اپنے اختلافات میں الٹیمیٹ اتھارٹی نہ مانے. تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. پھر اس سے آگے اسلام کا علم حاصل کرنا اور اس کو پھیلانا، قرآن پڑھنا اور تدبر کرنا. اللہ تعالیٰ نے قفل سے تعبیر کیا ہے جو لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن کے اوپر. اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا کہ ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. تو کوالٹی ٹائم نکالنا اور ذرا گہرائی میں جا کے سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کے تقاضے سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس طرح قرآن کو پڑھنا جیسے کہ یہ میرے ہی لیے نازل ہوا. اور ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ یہ ہے کہ قرآن جب اللہ کی نعمتیں یاد دلائے تو تدبر کرنا. اس لیے کہ قرآن نے حکم دیا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی ہیں، اللہ کے احسانات کو یاد کرو. اور سورۃ الرحمن میں تو ہم جانتے ہیں 31 دفعہ 31 ٹائمز اللہ نے کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو، قدرتوں کو، کرشموں کو اے جن و انس تم جھٹلاؤ گے. جسمانی نعمتیں، آفاقی نعمتیں، ایمانی نعمتیں، روحانی، سب کا احساس کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. پھر وضو اچھی طرح کرنا. الحمدللہ وضو کے بارے میں ہم تفصیلاً بات کر چکے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ معمولی سمجھتے ہیں وضو کو. بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں، اطمینان سے کریں، محسوس کریں. کلی کرنے سے زبان کے گناہ، منہ دھونے سے آنکھوں کے گناہ، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ، جہاں جہاں وضو کا پانی پڑتا گیا گناہ دھلتے گئے. اور یہی سارے اعضاء چمکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، گلیٹر کریں گے قیامت کے دن. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے اسے اور پھر انشاءاللہ ہمیں کوثر سے پانی پلائیں گے. تو ان چند قطروں کو معمولی مت سمجھیں، ان چند منٹوں کو معمولی مت سمجھیں. تو بہت شوق سے وضو کیا کریں، دل سے وضو کیا کریں. وضو کی حفاظت مومن ہی کر سکتا ہے. اور وضو کرنے میں پانی کا استعمال کم کرنا بھی ایمان کی علامت ہے. کم پانی استعمال کریں، بہت زیادہ پانی بہنا نہیں چاہیے. ہم نے بات کی تھی الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے. پھر ایمان ہی کا حصہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، نیکیوں کا مشورہ دینا، نیکی کا حکم دینا، نیکی کا ماحول پیدا کرنا، انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کرنا، اور نہی عن المنکر برائیوں سے روکنے کا حکم دینا، برائیوں سے روکنے کا مشورہ دینا اور برائیوں کی حوصلہ شکنی کرنے کا ماحول بنانا. یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی، کوئی نبی ایسا نہیں تھا بعثہ اللہ فی امت قبلی، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہو مجھ سے پہلے،
الا کان لہ من امتہ حواریون، لیکن اس نبی کے کچھ ساتھی ہوا کرتے تھے، حواری ہوتے تھے. جیسے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کیا کہتے تھے؟ حواری. اور پچھلے انبیاء کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا تھا. تو حواری ہوتے تھے وہ اصحاب، اور ساتھی بھی ہوتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، کہ وہ نبی کی سنت کو مضبوط پکڑتے تھے اور نبی کے احکامات پر عمل کیا کرتے تھے. یہ معاملہ چلتا رہا کچھ عرصے. پھر کیا ہوا؟ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، اس کے بعد صورتحال بدل گئی. اس کے بعد کچھ اور قسم کے لوگ آ گئے جو پہلے جیسے نہیں تھے. کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. وہ یفعلون ما لا یؤمرون، اور وہ کام کرنے شروع کر دیے انہوں نے جس کا کہ حکم ہی نہیں دیا گیا تھا. اپنی طرف سے نیکی کے نئے نئے طریقے نکال لیے، نئی نئی باتیں ایجاد کر لی، یعنی دین کو بدل دیا، ایڈلٹریشن کر دیا، دین کے اندر ملاوٹ پیدا کر دی. اصلی دین تو کہیں گم ہو گیا اور نقلی دین سمجھنے لگ گئے لوگ. رسم جو ہے وہ دین بن گئی اور دین رسم بن کے رہ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام میں اس کے نام کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں اس کے الفاظ کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا. اور میں اور آپ تو وہ زمانہ خود دیکھ رہے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے مومن کو ایسے موقع پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن جاہدہم بیدہ، تو جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے فہو مؤمن، تو وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جو ان سے زبان کے ذریعے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ، اور جو دل کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کرے، دل میں برا سمجھے ان کاموں کو، فہو مؤمن، تو وہ بھی مومن ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور جو دل تک میں برا نہیں سمجھتا تو اس کے دل میں تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ بچا. تو یہ خاموش نہیں رہا جا سکتا کہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے دنیا کے اندر اور ہم جو ہیں خاموش تماشائی بنے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ نہیں کر سکتے. آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ برائی دو طرح سے پھیلتی ہے، ایک بروں کے برا کرنے سے اور ایک اچھوں کے چپ رہنے سے. الشیطان الاخرس کہتے ہیں، گونگا شیطان جو برائی دیکھتا ہے اور بولتا نہیں. تو یہ سب چیزیں بھی ایمان کے اندر ہی آتی ہیں. اور ایمان کا حصہ ہے سلام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو، تم مومن نہ ہو. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہوگے جب تک تم محبت نہ کرو آپس میں. تو یعنی اب جنت کے داخلے کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ ایمان پر. اور ایمان کا دار و مدار کس پر ہے؟ آپس میں محبت کے اوپر. تو پھر آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء، کیا تمہاری میں رہنمائی نہ کروں ایک ایسی چیز کی طرف اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ جب تم وہ کام کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ. صحابہ نے کتنے شوق سے پوچھا ہوگا کہ پتہ نہیں کس درجے کی نیکی بتائی جانے والی ہے، کون سے تہجد کی بات ہو رہی ہے کہ آدھی رات تہجد میں کھڑے رہیں، یا کون سا وظیفہ ہے کہ جس کو عصر مغرب کے درمیان پڑھنا ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی، یا ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کے اس کو پڑھنا ہے. کچھ نہیں. الدین یسرن، دین بہت آسان ہے. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں تم سلام کو فروغ دو، خوب سلام کو پھیلاؤ. اور ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ بھی ایمان کی شاخ ہے. آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن کے لیے مضبوط عمارت کی طرح ہوتا ہے. ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، وہ ٹانگیں نہیں گھسیٹتے ایک دوسرے کی، پیٹ میں خنجر نہیں گھونپ رہے ہوتے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، لاج رکھنے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی. مہمان نوازی کرنا. اب آپ بیٹھی ہیں، آپ نے کوئی کلاس جوائن کی ہوئی ہے اور آپ اپنا سبق یاد کر رہی ہیں، مہمان آ گئے، کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے بس آ گیا نا شیطان، مجھے پڑھنے تو کوئی دے گا ہی نہیں. اب اٹھو، چائے بناؤ، پین پٹخا، کتاب دھاڑ سے بند کری، کرسی پیچھے کری، پاؤں پٹکتے ہوئے گئے، جا کے چائے بنائی، پٹخی ان کے آگے. یہ مومن کا طریقہ ہے. تمام انبیاء کی سنت ہے مہمان نوازی. ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا کتنا قصہ آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، پتہ نہیں آپ کے خاندان میں یقیناً کوئی پیدا ہوگا، یقیناً
کہتے تھے خوش نصیبوں کیا مہمان آتے ہیں، قسمت والوں کیا مہمان آتے ہیں. تو یہ تو ایمان کا حصہ ہے مہمان نوازی کرنا. کیسی مہمان نوازی کرنا؟ ہڑبڑا جانا کہ اب ٹرالی میں کیا رکھیں گے. اور یقین کریں جس کے گھر میں بچے ہیں اس دن جب مہمان آئیں گے تو کچھ نہیں نکلے گا سوائے میری بسکٹ. اس وقت ماشاءاللہ کھا پی کے انہوں نے سب کچھ برابر کر دیا ہوگا. جو ہے سامنے رکھ دیں. الحمدللہ خوش اخلاقی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے ملیں. اور الحمدللہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارا دین، ہماری روایات، ہمارا کلچر، ہمارا معاشرہ سنکرونائز ہو گیا. ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی چیز ہے جو کہ پائی جاتی ہے اور دین بھی ہم سے یہی کہتا ہے. بہت مشکل ہے کہ مہمان کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں السلام علیکم. ہم آٹومیٹکلی مسکرانے لگتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، آئیے بیٹھیے. ایسے ہی کہتے ہیں نا. یہ بھی عبادت ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے کتنی ملٹیپل عبادتوں کا موقع دیا. ابھی پڑھائی کر رہے تھے، ابھی خدمت کر رہے ہیں، ابھی رسولوں کی سنت ہے جو کہ مہمان نوازی ہے. الحمدللہ اس پر عمل کا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے. حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کیا کرے؟ فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، مہمان کا اکرام کرے. ٹھیک. تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھی کہ کس طرح سے بتایا گیا ہے کہ ایمان کتنے ہی کاموں کا نام ہے. اب آخری حصہ کیا تھا اس کا حدیث کا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ بھی ایمان کی شاخ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی میں یہ روایت موجود ہے، ان الحیاء والایمان، کہ بے شک حیا اور ایمان کیا ہیں؟ قرنا، ساتھی ہیں. اذا رفع احدہما، اگر ایک اٹھا لیا جاتا ہے، رفع الاخر، دوسرا بھی چلا جاتا ہے. اگر ایمان ہے تو حیا ہوگی، اگر حیا ہے اس کا مطلب ہے ایمان ہے، اگر حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اور ایمان نہیں ہوگا تو حیا نہیں ہوگی. تو یہ دونوں کیا ہے؟ ان الحیا والایمان قرنا، یہ ساتھی ہیں. اب اس موضوع کی طرف ہم آتے ہیں اللہ کے نام سے. الحیا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح جسم کی حیات ہے اسی طرح روح کی بھی حیات ہے، اور روح کی حیات حیا ہے. روح کی زندگی شرم ہے، حیا ہے. انسان میں سیلف ریسپیکٹ آتا ہے، سیلف کنٹرول آتا ہے، گریس آتا ہے، ڈگنیٹی آتی ہے، اس سے کانفیڈنس آتا ہے حیا سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا خیر کے سوا کچھ نہیں لے کر آتی. یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حیا کی 10 اقسام بیان کی ہیں. ایک ہے حیاء الجنایہ. جنایا گناہ کو کہتے ہیں کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا. دیکھیں کلو بنی آدم خطاؤن، تمام کے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد خطا کار ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. لیکن خیر خطائین توابون، بہترین وہ ہیں جو کہ توبہ کر لیں، شرمندہ ہو جائیں، ندامت محسوس ہو جائے ان کو. اس کو حیاء الجنایہ کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، شرمندہ ہوئے تھے، بے اختیار نہیں کہہ بیٹھے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر، اے ہمارے رب اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے ہم پہ رحم اور درگزر کا معاملہ نہ کیا ہم تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، درگزر نہ کیا تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا. یہ ہے دراصل حیاء الجنایہ. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو وہ چھپنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ سے چھپنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا افرارا منی یا آدم، آدم کیا تو مجھ سے فرار حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ تو جواب دیا قال لا یا ربی، نہیں اے میرے رب، حیاء منک، مجھے تجھ سے شرم آ رہی ہے کہ میں نے تیری نافرمانی کری. پھر ایک ہے حیاء التقصیر. تقصیر قصر، قصر کس کو کہتے ہیں؟ نماز میں قصر کرنا یعنی چھوٹا کرنا، یعنی کمی ہو جانا. اور یہ ملائکہ کی حیا ہے، حیاء التقصیر. دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ رکتے ہیں نہ تھکتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے وہ پورا کرتے ہیں.
اور پھر بھی قیامت کے دن کیا کہیں گے ملائکہ؟ سبحانک، پاک ہے اللہ تو، ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے اس طرح عبادت تیری نہیں کی جیسے کہ عبادت کا حق تھا. تو یہ ان کا احساس ہوگا کہ اللہ کے شایان شان نہیں تھی یہ عبادت. جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، سلام پھرتے ہیں، تو ہم سلام پھر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ نماز تیرے لائق نہیں تھی، بس اللہ تو معاف کر دے اس کے بعد. تو کسی نے کہا کہ اے لوگو، تم گناہ کر کے اتنا نہیں ڈرتے جیسا ہم نے اپنے زمانے میں یعنی صحابہ کو نیکیاں کر کے ڈرتے دیکھا تھا. نیکیاں کر کے ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ نیکی کی کوالٹی پتہ ہے ہم کو، ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، اس قابل ہے بھی کہ نہیں کہ اللہ قبول کرے، اللہ کی شان غفاری ہی ڈھانکے گی تو قبولیت ہوگی، اور نہ خود سے اس قابل شاید ہی کوئی ہم کو اپنی نیکی لگتی ہو. تو یہ حیاء التقصیر ہے. پھر حیاء الاجلال، اللہ کے جلال اور عظمت کے احساس اور معرفت کے مطابق اللہ سے حیا کرنا، اللہ کے مقام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے حیا کرنا، اجلال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ تم اللہ سے حیا کرو اے صحابہ جیسے کہ اللہ سے حیا کرنی چاہیے. تو صحابہ نے عرض کیا انا نستحی من اللہ یا رسول اللہ والحمدللہ، اے اللہ کے رسول ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں الحمدللہ. آپ نے فرمایا یہ نہیں، یعنی حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ سر اور سر کے اندر جو خیالات ہیں ان کی نگرانی کرو، مانیٹر کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہے اس کی نگرانی کرو. تو یہ حیاء الاجلال. پھر اگلی قسم ہے حیاء الکرم. یہ ہم اس سے واقف ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں مربت کہتے ہیں، لحاظ کہتے ہیں، رواداری کہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جیسے زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمے کے موقع پہ کچھ صحابہ دیر تک حجرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے. کھانا وانا ہو چکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہیں. زینب ایک طرف دیوار کی طرف منہ کر کر بیٹھی رہی. زینب کو بہت بڑے گھر تو نہیں ہوتے تھے، بس ایک ہی کمرہ تھا، وہی ڈرائنگ روم، وہی ڈائننگ روم، وہی بیڈ روم، وہی لاؤنج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا صحابہ بیٹھے ہیں، لیکن جو لحاظ مربت تھا آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ جائیے بس اب بہت دیر ہو گئی ہے. آپ چلے گئے، ایک چکر لگا کر آئے ازواج کے گھر کا، پھر واپس آئے، پھر دیکھا وہ بیٹھے ہیں ابھی تک باتیں کر رہے ہیں. تو اس طرح کافی دیر ہو گئی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں مومنوں سے بات کی ہے اور ان کو اس پر متنبع کیا ہے. سورۃ الاحزاب آیت 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی، اے لوگوں تمہارے اس رویے سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. فیستحیی منکم، لیکن وہ شرماتے ہیں تم سے. یہ ہے حیاء الکرم. کتنی بھی ہمیں مشکل پیش آ رہی ہو، ہم کبھی مہمان سے نہیں کہتے آپ جائیے کافی دیر ہوئی، نہیں کہتے نا. یہ کیا ہے؟ یہ حیاء الکرم ہے، اس کی وجہ سے نہیں کہتے. اگلی حیاء الحشمہ. حشمہ کسی کی عظمت اور جلال کی وجہ سے اپنا ذاتی معاملہ پوچھتے ہوئے شرم محسوس کرنا. جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کو ایک سیکشول نیچر کا سوال پوچھنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان میں حیاء الحشمہ تھی، ان کو شرم آ رہی تھی وہ سوال پوچھتے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی. تو اس میں جھجک آئی ان کو. جھجک ہم جس کو کہتے ہیں نا، embarrassment جس کو ہم کہیں، to feel embarrassed، یہ بھی ایک طرح کی حیا ہے، کچھ ریسیٹنس ہوتی ہے انسان کے اندر. اگلی قسم ہے حیاء الاستحقار استصغار النفس. استحقار سمجھتے ہیں حقیر، استصغار صغر سے بنا ہے، چھوٹا، کہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھنا. یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی حقیر چیز کا سوال کرنا. اس میں بعض دفعہ دیکھیں انسان کو جھجک آتی ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن انسان کو بعض دفعہ شرم آتی ہے. کوئی بہت ہی پرسنل نیچر کا سوال کرنا ہو تو بھی شرم آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ لوگ دعا مانگتے ہوئے اپنے ہونٹوں کے سامنے ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ کوئی میں لپ ریڈ بھی نہ کر لے. کوئی ایسی دعا ہوتی ہے کہ انسان کو تھوڑی سی اس میں حیا بھی آ رہی ہوتی ہے، خجل محسوس ہو رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک قسم ہے.
اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھنا کہ اتنے بڑے سے کچھ مانگا جائے، جھجک محسوس کرنا. جیسے ہمیں اگر لے جا کر اس وقت کسی پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ہمارے اندر یہ حیا الاستحقار آئے گی. ہم کہیں گے میں اتنی چھوٹی اور یہ اتنے بڑے عہدے پر میں کیسے منہ کھول کے مانگوں. ٹھیک ہے، ایک یہ بھی حیا کی قسم ہے. اگلی ہے حیا المحبہ. یہ کون سی حیا ہے؟ کہ محبت کرنے والے کا اپنے محبوب سے حیا کرنا، دل کا دھڑکنا، چہرے کا سرخ ہو جانا، نظریں نہ ملا سکنا. اور اس میں آپ کو صرف اگر آپ میرڈ ہیں صرف اپنے شوہر کا تصور کرنا ہے، اس کے آگے اور کسی کا نہیں. اور اگر ان میرڈ ہیں تو دعا کریں کہ اللہ وہ دن آپ کو دکھائے کہ جب حیا المحبہ کو آپ محسوس کریں. ابن قیم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں پوچھا. کس کے بارے میں پوچھا؟ حیا المحبہ کے بارے میں. تو بس وہ مسکرا کر رہ گئے اور کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ ہے جس کو کہ ہم حیا کہتے ہیں کہ محبوب اگر سامنے ہے. وہ نئی شادی کے دن یاد ہے؟ یاد ہے کہ نہیں؟ اس میں کیسی شوہر سے شرم آتی تھی، کتنی جھجک آتی تھی. وہ تو لگتا ہے اللہ جانے کون سے دن تھے جب ایسا ہوتا تھا. سب کے سامنے بات نہیں کرتے تھے میاں بیوی. اتنی لڑکیاں شرمایا کرتی تھیں، بولتی نہیں تھیں، اوپر دیکھتی نہیں تھیں، ان کی نظر نیچی رہتی تھی. میاں کا نام نہیں لیتی تھیں. کوئی نام لے دے تو چہرہ لال ہو جایا کرتا تھا، سرخ ہو جایا کرتی تھیں، بلش کر جاتی تھیں. تو یہ ہے حیا المحبہ. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ازواج کے بارے میں بتایا ہے، قاصرات الطرف اطراف، نگاہیں نیچی کرنے والی ہیں. تو یہ ہے وہ جو ٹپکل فلموں، ڈراموں، ناولوں کی جو حیا ہے نا، وہ یہ ہے حیا المحبہ. یہ سن کے تو بہت خوشی ہوئی آپ کو. پھر ہے حیا العبودیہ. حیا العبودیہ کہ خوف اور محبت کا اس میں امتزاج ہوتا ہے. خوف بھی ہے اور محبت بھی ہے. حیا کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا جس میں تھوڑا خوف کا ایلیمنٹ شامل ہو. کہا جاتا ہے کہ زین العابدین نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پیلے پڑ جاتے تھے کہ مجھے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے اس وقت. تو یہ ہے دراصل ایک اور قسم. پھر ہے حیا الشرف والعزہ. حیا الشرف والعزہ یہ بڑی اہم ایک قسم ہے کہ یہ اچھا شرف کا مطلب کیا ہے؟ شرافت. عزہ سیلف ریسپیکٹ. کہ جو لوگ دوسروں کو دینے پر قادر ہیں. اللہ نے اگر آپ کا اوپر والا ہاتھ کیا ہے اور آپ کسی محتاج کی، کسی سائل کی مدد کر رہی ہیں، تو بعض دفعہ جو حیا الشرف اور عزہ ہے اس میں انسان کو جھجک آتی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کو دوں اور وہ میرا احسان مند ہو. یعنی وہ بیچارہ میرا محتاج ہے، اس کو یہ اچھا نہیں لگتا. بعض لوگ خود سامنا نہیں کرنا چاہتے اس انسان کا جس کو وہ دے رہے ہوتے ہیں، کسی اور سے دلواتے ہیں کہ تم دے دو میری طرف سے، مجھے شرم آتی ہے دیتے ہوئے. خاص طور پہ اگر آپ کا اپنا تجربہ ہوا ہو کہ اگر گھر کے کوئی بزرگ ہیں، خاندان کے خالہ ہیں، پھپھو ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، ان کی مالی حیثیت کم ہے اور آپ میں سے کسی کو اللہ نے مالی طور پہ آسودہ کیا ہے، تو یہ حیا الشرف والعزہ محسوس کریں گی کہ میں کیسے اپنی پھپھو کے ہاتھ پر پیسے رکھوں. ہوتا ہے نا؟ تو دل چاہتا ہے امی دے دیں، ابو دے دیں، ایک خالہ دوسری خالہ کو دے دیں. یہ طریقہ تو یہ ہے دراصل. تو یہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم خود نہ دیں. اچھا، حیا الشرف والعزہ میں سیلف ریسپیکٹ بھی آتی ہے کہ انسان حیا کے ساتھ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ہونے والی مسز موسیٰ کا. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کیا تھا اس میں، کیا معاملہ تھا. ایک لڑکی آئی تھی تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ایک لڑکی آئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر دیں. یہ حیا کہاں آتی ہے؟ جب مخالف جنس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. جب ایک عورت مرد کے ساتھ غیر مرد کے ساتھ معاملہ کرے یا ایک مرد غیر محرم عورت کے ساتھ معاملہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے. عثمان رضی اللہ عنہ انتہائی حیادار تھے. یہ مردوں کا بھی معاملہ ہے. ایکچولی جو حیا الشرف والعزہ ہے اس کو ہم نے سمجھا کہ اس کا تعلق صرف عورتوں کے ساتھ ہے، صرف لڑکیوں کے ساتھ ہے. اور بلکہ بعض دفعہ لڑکوں کو ہم تانا دیتے ہیں، کیا لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو.
یہ تو فخر ہونا چاہیے. ہم کہیں کہ شرماؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حیا ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا و شرف والعزہ اتنی تھی, آپ کسی کو نظر گاڑ کے نہیں دیکھتے تھے. آپ نے کبھی کسی عورت کو نظر بھر کے نہیں دیکھا. آپ نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. تو یہ ہے دراصل سیلف رسپیکٹ, ایک ڈگنیٹی کا رویہ ہے جو محرم اور نامحرم کے درمیان ہوتا ہے. پھر ایک اور قسم ہے حیا کے, حیا المرء من نفسہ, انسان کا اپنے آپ سے حیا کرنا. تنہائی میں بھی بے لباس نہ ہونا. اچھا نہیں لگتا کہ تنہائی میں بھی انسان لباس اتار دے. اپنے عیبوں کو چھپانا یہ بھی حیا کا حصہ ہے. علم نشرہ نہ کرنا اپنی خرابیوں برائیوں کو. اور جب انسان کبھی برا ہونے کے بعد اچھا ہو جائے تو اپنی ماضی کی برائیاں سب کے سامنے علم نشرہ نہیں کرتے پھرتے کہ میں تو پہلے یوں کرتی تھی, نعوذ باللہ فلاں کہے کہ جی ہم تو پہلے شراب بھی پیتے تھے اور زنا بھی کرتے تھے اور ہم تو جوا بھی کھیلا کرتے تھے اور ہم تو کھل کر کھیلے ہیں. نہیں, شرم آتی انسان کو. انسان چاہتا ہے میرے عیب کسی کو نہ پتا چلے. تو اپنے عیبوں کو ڈھانکنا, چاہے جسمانی ہو چاہے اخلاقی ہو یا کوئی اور کمی خرابی ہو, کبھی اس کو دوسروں کے آگے بیان نہیں کرنا چاہیے. دراصل یہ حصہ ہے کس چیز کا کہ الحیاء المرء من نفسہ. تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ چند مختلف اقسام ہیں حیا کی. اور حیا کیا ہے؟ الحیاء شعبۃ من الایمان. ہم نے حیا کا بھی بڑا محدود ایک تصور اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے. تو اب ہم آتے ہیں ایمان کے درجات کی طرف, ایمان کے درجے. غیر مسلم کا پہلا درجہ یعنی کہ لوئسٹ سے ہائیسٹ کی طرف ہم جائیں گے. غیر مسلم کا ایمان جو اسلام قبول کرنے والا ہو, بالکل قریب پہنچ چکا ہے اسلام قبول کرنے کے, تو دل میں ایمان آیا اس کے پہلے, تبھی تو پھر وہ اسلام قبول کر رہا ہے. مثال کے طور پہ صحابہ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلے دل میں ایمان اترا عمر رضی اللہ عنہ کے, اس کے بعد انہوں نے جا کے کلمہ شہادت پڑھا, تو وہ غیر مسلم جو بالکل ایمان کو جو اسلام قبول کرنے کے بالکل پاس پہنچ گیا, تو اس کا سمجھے وہ کون سے درجے پر ہے؟ ایمان کے لوئسٹ درجے کے اوپر ہے. اور اسی کی ایک اور کیٹیگری ہے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اور فرائض پورے نہ کرنے والا. دیکھیں, کبیرہ گناہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا, بلکہ فرض چھوڑنے سے بھی کوئی کافر نہیں ہوتا. یہ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ اعمال جو ہیں یہ ایمان کے اجزائے ترکیبی نہیں ہیں بلکہ اجزائے تزیینی ہیں, زینت بخشتے ہیں ایمان کو. تو اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا, نماز کا انکار کرنے والا کافر ہوگا. جو کہے کہ نماز فرض ہے ہی نہیں, جو کہے کہ حج فرض ہے ہی نہیں, وہ ہے دراصل جس کو کہ ہم کفر کا لیبل دیں گے. ورنہ گناہ کرنے والا بہرحال وہ مسلمان ہی ہے, مومن ہی ہے, لیکن بہت نچلے درجے پر ہے, کمتر درجے پر ہے. ایمان کا کمال چلا گیا. اور ایسے انسان کے لیے جو فرائض پورے نہیں کرتا اور کبائر کا ارتکاب کرتا ہے, اس کے لیے قبر اور حشر میں عذاب کا اندیشہ ہے, لیکن بالآخر اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا. تو یہ ہے ادنا ترین درجہ. دوسرا درجہ ہے 5 ارکان پر عمل کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچے. یہ سمجھے کہ بس یہ تھریش ہولڈ پر آ گیا کہ جو فرائض ہیں ان کا اہتمام کرتا ہے اور کبائر سے بچتا ہے, حرام سے بچتا ہے, اور جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں وہ پوری کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, بیر منیمم لیول کے اوپر ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. اور آگے پر آپ خود سمجھ سکتی ہیں تیسرا درجہ کیا ہے. اس کے آگے تو درجات ہی درجات ہیں. آگے بڑھ کر نیکیاں کرنا, نوافل ادا کرنا, کیفیت کمیت دونوں میں بڑھتے چلے جانا, کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں میں آگے سے آگے چلتے چلے جانا. جیسے ایک حدیث قدسی ہے, طویل حدیث ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ میں اپنے بندے کے قریب ہوتا ہوں. کوئی بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہے تو فرائض پورے کر کے مجھ سے قریب ہو جائے. اس کے بعد جب وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے, تہجد پڑھے گا, اشراق پڑھے گا, دہا پڑھے گا, نوافل پڑھے گا, نفلی روزے رکھے گا, عمرہ حج کرے گا, فرائض کے علاوہ اہتمام کرے گا نیکیوں کا, زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ دے گا, تو کیا ہوتا ہے نوافل میں وہ ترقی کرتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. ٹھیک, تو پھر نوافل میں آگے بڑھنا چاہیے, بیر منیمم پر نہ رہے.
تو جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رتبہ ملا کس وجہ سے ملا؟ انہوں نے بلال کی طرح ٹارچر برداشت نہیں کیا، حمزہ کی طرح شہید نہیں ہوئے، انہوں نے مثال کے طور پہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح حبشہ ہجرت نہیں کری، لیکن افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کیسے بن گئے کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان انبیاء کے بعد کس کا درجہ ہے؟ صدیقین کا. صدیقین میں صدیق اکبر کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. کیسے ملا ان کو یہ درجہ؟ اس ایمان کی وجہ سے کہ کس طرح وہ نماز پڑھتے ہوں گے، کس طرح وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے. حال ان کا یہ تھا کہ امامت میں جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ لوگوں کو آواز نہیں آتی تھی پیچھے. یہ ان کا حال تھا رونے کا. تو یہ ان کا ایمان تھا جس نے ان کو یہ درجہ دلایا، یہ رتبہ دلایا. تو یہ ایمان کے درجات ہیں. اچھا، ایمان کے گھٹنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ایمان گھٹ کیوں جاتا ہے؟ جہالت، اس سے شک پیدا ہوتا ہے. جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر تو وہ شکوک اور شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. وہ تحقیقی ایمان کو لے کر آئے ذہن میں. تقلیدی ایمان تھا، ایمان مل گیا، بلا وجہ شک شروع کر دیا کہ بھئی اب یہ نماز فرض ہے کہ نہیں، اب مجھ کو اپنے آپ کو اس طرح سے اس حال گلیے میں رکھنا ہے کہ نہیں، حالانکہ سارے ثبوت موجود ہیں، لیکن ارتداد جس کو ہم کہتے ہیں نا، پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. تو ظاہر اس سے تو ایمان گھٹے گا obviously. پھر غفلت، لاپرواہی، I don't care less ایٹیٹیوڈ، دین کے احکامات میں تساہل برتنا، لاپرواہی برتنا. قضا ہو گئی تو ہو گئی، نو بگ ڈیل. دوپٹہ سرک گیا، اسکارف سرک گیا تو سرک گیا، سر کھل گیا تو کھل گیا، نو بگ ڈیل. سطر کھل گیا تو کوئی بات نہیں. زبان سے کچھ نکل گیا، اوندا سیدھا غیبت کر لی، تانا کسی کو دے دیا، دین کے مذاق میں کوئی بات، کوئی جوک آگے فارورڈ کر دیا، نو بگ ڈیل. یہ غفلت ہے. ظاہر ہے سے تو ایمان کے درجے گھٹیں گے. اور پھر ظاہر سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان اور اس کی چالیں. ہر دم وہ ایکٹیو ہے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حملے کیے چلا جا رہا ہے. تو وہ تو پھر بھلاوا پیدا کر دیتا ہے، مشکلات پیدا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ دنیا کی محبت اور اس کی ترغیبات، اتنا زیادہ اس کے اندر مصروف ہو جانا کہ پھر اپنی عبادت کو نگلیکٹ کر دینا. انشاءاللہ نفاق کی ہم بات کریں گے تو کنٹراسٹ میں آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. تو یہ فیکٹرز ہیں. اور پھر بہت بڑا فیکٹر بری صحبت، بیڈ کمپینینشپ. حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو تم دیکھو تم دوستیاں کس سے کر رہے ہو. اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا گیا ٹھیک ٹھاک عمل کرنے لگ گئے، کورسز کر لیا قرآن کے، سب کچھ پڑھ لیا، لیکن یا تو خاندان کا پریشر یا دوستوں کا پریشر، پھر وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا فتنہ اولاد ہے. یہ اولاد ایسی چیز ہے، اور خاص طور پہ بے عمل اولاد. obviously فتنہ تو بے عمل اولاد بنے گی. تو بے عمل اولاد کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بعض دفعہ ماں باپ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے عمل پہ کمپرومائز شروع کر دیتے ہیں، ان پہ جھنجھلاہٹ ریزنٹمنٹ آنے لگ جاتی ہے، یا شیطان ان کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری سختی کی وجہ سے تمہاری اولاد کا یہ حال ہو گیا. حالانکہ ٹو ایچ ہز اون. اگر سختی کی وجہ سے اولاد کو بگڑنا تھا تو کسی اولاد کو بڑے ہونے کے بعد دانت برش نہیں کرنے چاہیے تھے، اور اسکول اور پڑھائی کی تو شکل نہیں دیکھنی چاہیے تھی. لیکن اس میں تو کبھی بھی کوئی نہیں کہتا کہ ہم پڑھیں گے نہیں، آپ نے سختی بہت کری، ہم دانت برش نہیں کریں گے، آپ نے سختی بہت کری. تو یہ سب شیطان کی دراصل چالیں ہیں. تو لہٰذا یہ جو بری صحبت ہے یہ بھی انسان کو پکڑ کے اور پیچھے گھسیٹ لیتی ہے. تو جب ایمان گھٹنے کے یہ فیکٹرز ہیں تو پھر ایمان بڑھانے کی کیا ذرائع ہوں گے؟ نمبر 1، قرآن سے مضبوط تعلق، تدبر اور تلاوت. تدبر اور تلاوت اپنا روٹین بنا لیں کہ مجھ کو روز آنا قرآن پڑھنا ہے. 2 طرح کا قرآن آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. ایک جس کو کہ ہم تلاوت کہتے ہیں کہ ہمیں سورہ فاتحہ سورہ ناس تک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پورا قرآن ختم کرنا ہے، مکمل کرنا ہے. ایک تدبر کے ساتھ، احکامات پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ کہ جو حکم آئے گا میں عمل کروں گی. ہر آیت سے یا آپ کو کوئی حکم مل رہا ہوگا کہ ایمان کے درجے بڑھیں، یا ہر آیت سے ہم کوئی دعا اپنے لیے بنا سکتے ہیں. ایک آیت آتی ہے قرآن میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں. دعا بنا لیں اللہ تعالیٰ کبھی میرے دل میں شک نہ آئے قرآن کی طرف سے. صحابہ ہنستے تھے، بولتے تھے، بعض دفعہ کھیلتے تھے دوسرے سے، لیکن
ان کے دیکھنے والے کہتے تھے، یعنی کہ تابعین کہا کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں کی طرح جمع ہوا تھا. ایک شخص آیا، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین تھا کہ فجر کے بعد وہ صحابہ سے ڈسکشن کرتے تھے، تم نے کیا خواب دیکھا، تم نے آج صبح کیسے کری، تو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، حال چال ان کا پوچھتے تھے. ایک صحابی نے کہا اصبحت مؤمنا حقا، میں نے تو اے اللہ کے رسول آج صبح کی ہے پکے سچے مومن والی صبح. کیا صبح ہوئی ہوگی؟ اصبحت مؤمنا حقا. دعا کرے، اتنا رشک آیا یہ پڑھ کے کہ اللہ میری صبح ایسی کروا دیا کرے کہ صبح اٹھوں اور جو کوئی عبادت ہو اس سے ایسا ایمان بڑھے، فجر پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اذکار کر کے، دعائیں مانگ کے، کہ مومنن حقا. الحمدللہ. اور یہ جو صبح فجر کی کمائی ہوتی ہے یہ پورا دن چلتی رہتی ہے الحمدللہ. اور انہوں نے کہا کہ میں تو ایسا محسوس کر رہا ہوں جیسے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. یہ ہے قرآن پہ تدبر کرنا الحمدللہ، قرآن کی تلاوت کرنا. ایسے ایمان کے درجے بڑھتے ہیں. اور اللہ کے ناموں اور صفات کا علم حاصل کرنا. انشاءاللہ قریب ہم اسماء الحسنی پہ بات شروع کریں گے، اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ بنائے. پھر صحابہ اور پچھلے انبیاء کی سیرت اور زندگی کا مطالعہ کرنا. سیرت النبی کا ضرور ضرور مطالعہ کریں. اتنا ایمان بڑھتا ہے، اتنی محبت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنا آپ پر پیار آتا ہے اور اس قدر عقیدت اور تعظیم کے جذبے پیدا ہوتے ہیں دل کے اندر. تو سیرت النبی ضرور ہی لازم کر لیں اور صحابہ کے بارے میں پڑھا کریں. اور اچھی صحبت، دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، اس لیے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اور انسان جو ہے وہ بھی اچھے کام کرنے کا ارادہ کرنے لگتا ہے. آپ آزما کے دیکھیں، آپ کسی کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں جو خود بہت خراب نماز پڑھتا ہے، سر کو جا رہا ہے، پھر ہل رہا ہے، پھر دوپٹہ ایسے کر رہا ہے، پھر ہل جول اس طرح کا، آپ کی نماز خراب ہوگی. اور کسی کو آپ دیکھیں خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ صرف کھڑی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں اس کے ساتھ، اپنی نماز پر آپ کو اس کا اثر محسوس ہوگا. تو لہٰذا اچھے لوگوں کی صحبت مانگے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ صالح صحبت عطا فرما. پھر جو چیز ایمان کو بڑھاتی ہے، نیچرل سائنسز پر غور کرنا. ابھی آپ کو آیات پڑھ کے سنائی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو لہٰذا بایولوجی پڑھیں، فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، فائنانس پڑھیں. ہمارے جاننے والے نے کہا کہ فائنانس پڑھ کے، وہ بہت زیادہ کوئی ریلیجس مائنڈیڈ نہیں ہے، کہا لیکن اسلام کا فائنینشیل سسٹم آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اس ایکسٹراڈنری جو اسلام نے سسٹم دیا ہے فائنانس کا. تو یہ فائنانس کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں یہ بات، وہ کو مطلب اچھے خاصے ایکسپرٹ ہیں وہ صاحب. تو لہٰذا ان کا علم حاصل کریں، دنیاوی علوم حاصل کریں. لیکن کیویات کیا ہے اس کے اندر؟ ایمان کے ساتھ دنیاوی علوم حاصل کریں گے تو ایمان بڑھے گا، ورنہ نہیں بڑھے گا obviously. ورنہ سارے سائنٹسٹ مسلمان نہ ہوتے، پکے مومن نہ ہوتے. ایمان کے ساتھ، ایمان کے لینس سے دنیا کو دیکھیں تو انشاءاللہ ایمان بڑھے گا. پھر عمل صالح کرنا، obviously یہ تو ایک بڑی ہی بلیسڈ سائیکل بن جاتی ہے. ایمان بڑھتا ہے تو عمل اچھا ہوتا ہے، اور جب عمل اچھا ہوتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کو فیڈ کرتے رہتے ہیں. اور ایمان بڑھانے کا ایک اور طریقہ آزمائشوں کا آنا، مشکلات کا پڑھنا. جتنی مشکلات زیادہ پڑتی ہیں ایمان اتنا ہی بڑھتا ہے مومن کا. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین، یعنی احد پر تبصرہ چل رہا ہے اس موقع پہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین، کون ہے مومن؟ وہ لوگ قال لهم الناس، جب ان سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ تمہارے لیے جمع ہو کے دوبارہ مدینے پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. ابو سفیان کا لشکر لوٹا نہیں ہے بلکہ واپس آ رہا ہے، وہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو ڈرو تم ان سے. اور ہم جانتے احد میں 70 شہید ہوئے تھے، کتنے زخمی ہو گئے تھے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے. یہ مسلمانوں کا حال تھا کہ جذباتی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، جسمانی طور پہ وہ زخمی تھے. اور لوگوں نے کہا کہ پھر لشکر آ رہا ہے مکے کا، فخشوہم، ڈرو. تو کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے اور وہ بہترین کارساز ہے.
کبھی مشکلات پڑھیں، مومن کہتے ہیں اللہ وہ آئیں گھر میں، ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اللہ تیری شان، تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے آزمائے، تیری شان اللہ، تیرا کرم، تیرا احسان کہ اس انبیاء کی سنت کو میں نے بھی چکھ لیا، اس لیے کہ انبیاء تو بہت آزمائے گئے اور انبیاء سب سے زیادہ ایمان کے درجے والے تھے، ہر مشکل نے ان کا ایمان بڑھایا، ہر مشکل نے. تو جتنی مشکلات مومن کی زندگی میں آتی ہیں اتنا پختہ سے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے سیمنٹ کو دیکھا ہوگا نا آپ نے، سیمنٹ پر جب پانی پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، گھل جاتا ہے سیمنٹ؟ نہیں، اور پکا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ تو آگ میں جل اور خاک میں مل، جب خشت بنے تب کام چلے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے الاؤ جل رہا تھا، بھڑک رہا تھا، اس وقت ان کا ایمان عروج پر ہوگا، کیسے کودے ہو اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ آزمائشیں پکا کرتی ہیں، مضبوط کر دیتی ہیں الحمدللہ. تو یہ چند چیزیں ہیں جن کا ایمان سے تعلق ہے. اور اب ایمان کے پھل کیا ملے گا ایمان کا؟ زوال خوف اور حزن. خوف اور حزن چلا جاتا ہے. کس طرح؟ کیا ڈر کبھی نہیں لگے گا؟ بالکل لگے گا. چوہا سامنے آئے گا تو ڈریں گے نہیں؟ بالکل ڈریں گے بھائی. کیا اگر کوئی غم پڑے گا، کسی کی موت واقع ہو جائے گی، کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے گا، تو کیا آنکھوں سے آنسو بہیں گے؟ کیا دل غمگین ہوگا؟ جی ہاں بالکل ہوگا. تو پلیز ایک چیز کو سمجھ لیں، کنٹراسٹ سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، خوف اور حزن کو اپوزٹ سے ہم سمجھتے ہیں. دو ورڈز ہیں ہمارے جن کو ہم سینونیمس سمجھتے ہیں، مترادف سمجھتے ہیں، ہیپینس اینڈ پلیجر. ہیپینس اور پلیجر سینونیمس کہیں سے بھی نہیں ہے. سائیکالوجی نے ثابت کر دیا ہے. جو پازیٹیو سائیکالوجی آج کل پڑھائی جا رہی ہے، یہ ایک جدید سائیکالوجی ہے، ماڈرن سائیکالوجی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ پلیجر از ناٹ ہیپینس. پلیجر کیا چیز ہے؟ ٹھنڈا پانی پیا پلیجر، یہ فلیٹنگ چیز ہوتی ہے، یہ عارضی چیز ہے، آتی اور جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پلیجر کیا ہے؟ سینسول چیز ہے، سینسز محسوس کرتے ہیں. ہیپینس ڈیفالٹ پوزیشن ہوتی ہے مومن کی، یہ اس کا بیڈ راک ہوتا ہے. وہ ایک اندرونی طور پہ مطمئن ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے. تو ہیپینس کچھ اور چیز ہے. لوگوں کو بہت کچھ پلیجر مل رہا ہے دنیا کے اندر، حصی ان کو لذتیں مل رہی ہیں، خوشیاں نہیں ہیں، وہ خوش نہیں ہیں. تو خوشی اور لذت یہ دو الگ الگ چیزیں. تو ایمان کیا کرتا ہے؟ یہ زوال خوف اور حزن کا نام ہے. تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، جیسے ایک چیز آئی، ایک سایہ سا آیا، ایک لہر آئی، آ کے چلی گئی. دائمی طور پہ مومن ڈپریس پریشان نہیں ہوتا. لیکن پلیز ڈپریشن کو انڈر ایسٹیمیٹ ہم نہ کریں. یہ ہو سکتا ہے کوئی کیمیکل امبیلنس ہو، کوئی میڈیکل کنڈیشن ہو، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم کسی کو ڈپریس دیکھیں کہ فلاں کو ڈپریشن ہوگا، ہم کہیں کہ تم کیسے مومن ہو، ایمان ہی نہیں ہے تمہارے اندر، یو ڈونٹ ہیو اینی ایمان، ہاؤ کین یو بی ڈپریس. پلیز فتوے نہ دیں کسی کے اوپر. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں. ہم تو نارمل لوگوں کی بات کر رہے ہیں. غم آتے ہیں اور جاتے ہیں، وہ زندگی کی کہانی نہیں بن جاتے. صابر شاکر رہتا ہے مومن. اور ہیپینس کے لیے جو سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں، یہ میں کسی آپ کو ملا کا قول نہیں سنا رہی، کہتے ہیں خوشی کے لیے آزمائش لازمی ہے. خوشی کے لیے پریشان ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر خوشی ملتی نہیں. کیسے؟ آپ پازیٹیو سائیکالوجی میں پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا. پھر ایمان کا پھل مثبت سوچ. انشاءاللہ اچھا ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ اجر دے گا. ہمیشہ پارٹ آف دا سولوشن ہوتا ہے مومن، پارٹ آف دا پرابلم نہیں ہوتا. اور یقیناً ایمان کا پھل ہے دل کے اندر نرمی ہونا، دل کے اندر رحم کا مادہ ہونا. جتنا ایمان بڑھے گا دل اتنا نرم ہوگا. ڈاکٹر صاحب پوری لسٹ گنوا دیا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، ان کے قد خطاؤں سے اللہ درگزر فرمائے. وہ کہتے تھے کوئی محدث ہو سکتا ہے، حافظ ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، امام ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک دل میں ہمدردی اور نرمی نہ ہو. اور یہ ایمان کا ڈائریکٹ پھل ہے اخلاق کا بہتر ہونا. بد اخلاق مومن نو، اٹس ناٹ پاسبل، اٹس ناٹ پاسبل. پھر ایمان پر کوشچن مارک پڑ گیا. ایمان شک کا شکار ہے ہمارا. اگر ہم بد اخلاق ہیں، بدتمیز ہیں، بد زبان ہیں تو ایمان کی فکر کریں. اس لیے کہ زبان دل کا چمچہ ہے. اگر دل میں ایمان ہے زبان نرم ہوگی، اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو زبان جو چاہے گی کہے گی.
یہ تو دنیا کے فائدے ہیں. پھر ایمان کا فائدہ دعائیں قبول اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے. کس طرح سے؟ کہ وہی دیتا ہے مومن کو جو اس کے حق میں بہتر ہے. اچھا یہ بتائیں, ابلیس نے دعا مانگی تھی اللہ سے, انظرنی الی یوم یبعثون, اللہ تم اس کا مہلت دے قیامت کے دن تک. اللہ نے قبول کر لی تھی نا. اچھا ہوا اس کے لیے کہ برا ہوا؟ بہت برا ہوا. کتنا عذاب سمیٹا ہے اس نے. اگر مومن کو چیز ایسی مانگتا ہے جو اس کے حق میں اچھی نہیں ہوتی, اللہ اس کو اس فارم میں نہیں دیتا, تو مومن کی دعا کا قبول نہ ہونا بہت بڑی بلیسنگ. کس طرح قبول نہ ہونا؟ اس شکل میں قبول نہ ہونا جس شکل میں مانگی تھی. ورنہ قبول تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے, لیکن وہ چیزیں اللہ نہیں دیتا جو اس کو نقصان دیتی ہے. جیسے اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے. بچے کو چمکتی ہوئی چھری کتنی بھی اچھی لگ رہی ہو, آپ نہیں دیں گی اس کو, محبت کی وجہ سے. اور مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو نفاق کا خوف ہوتا ہے. وہ ڈرتا رہتا ہے کہ ہائے کہیں میں منافق تو نہیں. ایمان جانے کا اس کو بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ میرا ایمان تو نہیں چلا گیا. اور اپنی عبادت اس کو ہمیشہ ناکافی لگتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ جو کیا نا کم کیا, صحیح نہیں کیا, یہ نماز اچھی نہیں تھی, یہ قرآن اس طرح سے نہیں پڑھا. ہمارا کورس ہوتا ہے الحمدللہ رحلہ کا. بعض دفعہ اسٹوڈنٹ جب پاس آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں, مطلب بے ہوش نہیں, پاس آؤٹ اس طرح سے نہیں, جب وہ پورا کورس مکمل کر کے جب جا رہی ہوتی ہیں کہتی ہیں ہم دوبارہ کریں گی, ہم نے اس طرح نہیں کیا جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہمیشہ ایک تشنگی کا احساس. آپ کو خود نہیں لگتا رمضان کے جانے کے بعد کہ رمضان اتنے نہیں اچھے گزرے جتنے گزرنے چاہیے تھے, اگلے رمضان اور محنت کروں گی. شب قدروں کا افسوس کہ دیکھا شب قدروں میں اتنا نہیں جاگی جتنا مجھ کو جاگنا چاہیے تھا. پھر اور اگلے رمضان آئے گا نا, ساری شب قدروں میں انشاءاللہ تعالیٰ, یعنی کہ جو طاق راتیں ہیں تمام طاق راتوں میں جاگوں گی. عمرہ کر آئیں, تشنگی, طواف اور کر لینے چاہیے تھے, اور مجھ کو عبادت کر لینی چاہیے تھی. حج نہیں, وہ فیلنگ نہیں آئی حج کی جیسی آنی چاہیے تھی. عرفہ میں نے یہ کر لیا اور وہ کر لیا, نہیں اب اگلا حج کریں گے تو بہتر کریں گے. یہ ایمان کا حصہ ہے الحمدللہ. اور پھر کیا ہوگا کہ موت کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے مومن کے لیے. خوبصورت شکلوں والے فرشتے آئیں گے, یہاں سے وہاں تک بیٹھ جائیں گے, جنت کا کفن لے کر آئیں گے, جنت کی خوشبو لے کر آئیں گے, آرام سے روح کو نکالیں گے اور اس کو جنت کے کفن میں لپیٹ کے اور خوشبوؤں کے ساتھ لے جائیں گے. جسم کا کفن تو دنیا والے پرووائڈ کرتے ہیں, ایک روح کا بھی کفن ہے جو فرشتے لے کر آتے ہیں. اور جنت کے بلند درجات انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے ملیں گے. اعمال میں وزن بھی سارا ایمان کا ہے. ایک راستے سے کانٹا ہٹا دینا یہ بھی وزن رکھنے والی چیز ہے. کس جذبے کے ساتھ کیا تھا اس سے پتا چلے گا. پھر پل صراط پر نور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنے ایمان کے مطابق. کسی کا تو اتنا نور ہوگا کہ یہاں سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے سے صنعاء تک یعنی سینکڑوں میل کا فاصلہ, یہ ایمان کے مطابق نور ملے گا. کسی کا کتنا ہوگا جیسے ایک ٹارچ, سمجھے نہیں اپنی زبان میں, اور کسی کا کتنا نور ہوگا انگوٹھے کے پاس چھوٹا سا جیسے ایک ٹمٹماتا چراغ, جلے گا بجھے گا, جلے گا بجھے گا. وہ بھی غنیمت ہوگا اس گپت اندھیرے کے اندر. اتنا کمزور ایمان تھا لیکن اس میں بھی کم از کم یہ تو ہوگا گرتے پڑتے پل صراط کراس تو کر جائیں گے, کم از کم نکل تو جائیں گے اس سے. اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں اور زندگی کے بعد دونوں حالتوں میں وہ دنیا کے لیے فائدے مند ہی رہتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں شجر طیبہ کی مثال بیان کی ہے. ان اللہ ضرب مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. ایسی کچھ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے شجر طیبہ کی, کلمہ طیبہ کی مثال اللہ بیان کرتے جیسے کہ شجر طیبہ ہے. تو ایک پورا درخت ہوتا ہے. ایمان کبھی ٹنڈ منڈ نہیں ہوتا, ہمیشہ ایمان کے پھل ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ دل میں ایمان پڑا ہوا ہو اور اعمال سے وہ ظاہر نہ ہو رہا ہو. امپاسبل. یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ وہاں ہو سکتا ہے جب خالی اسلام کا دعویٰ کیا ہو. تو اگر اسلام وداؤٹ ایمان ہے تو وہ ٹنڈ منڈ درخت ہے, کوئی پھل نہیں لگیں گے اس کے پر. لیکن اگر ایمان ہے تو وہ تو پھلدار درخت کی طرح ہوتا ہے. تو حقیقی ایمان حقیقی اسلام سنونیمس ہے, ایک ہی چیز ہے, دا سیم تھنگ. وجعلنا مسلمین لک, کس نے دعا مانگی تھی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے کہ اللہ ہم کو مسلم بنا دے. تو وہ کون سا مسلم؟ یعنی مومن, حقیقی مومن.
تو ہمیشہ مومن اپنے لیے فائدہ مند رہتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند رہتا ہے. چلیے الحمدللہ یہاں تک ہم نے بات کی. چھوٹی سی بات بس اور اگر آپ کو بتا دی جائے کہ تقریباً 89 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا ہے. تو ضرور آپ چاہیں تو تلاش کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا ہے, اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے, کس نقصان سے مجھ کو بچنے کی نصیحت کر رہا ہے. اور اس کا آپ کو بریک ڈاؤن بھی مل جائے گا. 11 دفعہ تو سورہ بقرہ ہی میں پکارا گیا ہے. سورہ مائدہ میں بھی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا ہے. 16-17 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا ہے. اور تقریباً 20 صورتوں میں 20 سورج کے اندر یا ایھا الذین آمنو کا خطاب آتا ہے. تو انشاءاللہ یہیں تک ہم بات کرتے ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر اگلی دفعہ ہم آگے چلیں گے, اس لیے کہ ایمان کی ضد جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک یہ موضوع پھر کھل کے سامنے نہیں آئے گا. اور ایمان کی ضد ہے نفاق. انشاءاللہ نفاق پر بات کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.